ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. سبحان اللہ. چونکہ مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہوا، 8 میں فتح ہونے کے بعد بھی 15 ماہ تک 14-15 ماہ تک مشرکین کو مکہ مکرمہ میں حاضری سے منع نہیں کیا گیا، کعبہ مشرفہ سے منع نہیں کیا گیا. تولیت کے جو معاملات تھے، یعنی مسجد کی خدمت کے انتظام کے، آقا علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی ان کے پاس تھے، حضور نے ہجرت کی تب بھی ان کے پاس تھے. آقا علیہ السلام مدینہ آ گئے تب بھی وہی خدمت کرتے رہے. مکہ فتح ہونے کے بعد بھی 15 ماہ تک ان کو نہیں چھیڑا گیا. ان کو اجازت تھی حج کرنے کی بھی، اپنے معاملات کرنے کے بھی، یہاں تک کہ وہ بے لباس طواف کیا کرتے تھے، اس سے بھی منع نہیں کیا گیا انہیں. جی قبضہ ہو گیا ہے، سارا کچھ آ گیا اسلام کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں منع نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو معاہد تھے، یعنی معاہدہ ہو چکا تھا کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ، ابھی تک وہ معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا، اور بھی اس طرح کے اسباب تھے جس وجہ سے انہیں چھوڑا گیا کہ مکہ فتح ہونے کے 15 ماہ تک، اس کے بعد تک بھی وہ وہاں پہ آتے رہے اور اپنی مرضی سے طواف کرتے رہے. لیکن جیسے مکہ فتح ہوا وہاں پر شرک کے آثار جو تھے وہ اسی وقت ختم کر دیے گئے، بتوں کو نکال کے توڑ دیا گیا. جی وہاں سے مکہ یعنی کعبہ مشرفہ کے اندر بھی جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو بھی نکالا گیا. جی اور نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کعبہ مشرفہ کی دیواروں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی تصویریں بنائی ہوئی تھی. جی اور ان کا ایک عمل تھا جو کفریہ بھی تھا، 500 والا. یہ مشرکین کا عمل تھا کہ 500 ڈالتے تھے، جیسے ہمارے یہاں نہیں کرتے اس طرح کی کوئی بھی کام کرنا ہے، جیسے وہ کبوتروں کو چھوڑتے تھے کام کرنا، اگر کبوتر اس طرف چلا گیا تو کام ٹھیک رہے گا، اس طرف چلا گیا تو ٹھیک نہیں رہے گا، اس طرح وہ 500 ڈالتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں 500 دیے ہوئے تھے انہوں نے، کہ وہ ہاتھ میں 500 پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ ان کے ہاتھوں میں 500 پکڑانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عمل ہم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان تصویروں کو مٹایا. حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ پانی بھر کے لائیں، صحابہ کرام علیہ مردوان پانی لائے حضور کی بارگاہ میں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصویریں مٹا رہے ہیں، کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی. ہیں جی اگر کوئی تصویریں لٹکانا کوئی باعث برکت کام ہوتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ سے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر مٹاتے، بلا اسماعیل علیہ السلام کی تصویر مٹاتے. آج جو ہے لوگ ہمارے پیروں کی تصویریں جی لٹکا کے رکھی ہوئی ہیں گھر میں، نعوذ باللہ. اب تو خیر انہوں نے وہ بڑھیا بھی ڈھونڈ لی ہے جس بڑھیا کا بیڑا طرح تھا، جی جسے کہتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا تھا لیلا یار میں بلیدا ناند ڈوبی ہوئی تب جائیں گی، ایک مائی نے عرض گزاری بڑی رٹ گئی ہے سونے ساری ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جا کے گھر 11ویں پکا. میں نے کہا یار اتنا بڑا اتنا چھوڑو، تم کو چھوٹی سی تو ہو سمجھ بھی آئے. جی غوث پاک کے پاس مجبور عورت آتی ہے اور آپ فرماتے جا کے 11ویں پکا ہیں. بہرحال وہ عورت کی تصویریں حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی دونوں تصویریں اکٹھی کر کے ہمارے گھروں کے اندر مسلمانوں کے گھروں میں برکت کے لیے لگی ہوتی ہیں. جی آج اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، بڑے بڑے مزارات پہ آپ چلے جائیں، وہاں پر جو بزرگوں کا کام تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا کہیں بھی. بزرگوں کا کام تھا کتابیں پڑھنا لکھنا درس پڑھانا، اس طرح کے کام تھے ہمارے بزرگوں کے. آج وہ آپ کو کہیں نہیں دکھے گا. ہاں بزرگوں کی تصویریں وہ آپ کو ملیں گی وہاں پہ. بزرگوں کی تصویریں جناب لٹکی ہوئی ہوں گی رکھی ہوئی ہوں گی. آج 500 روپے میں لوگ تصویریں لے کے جا رہے ہیں. اس سے یعنی کہ خانقاہ میں جاتے ہی پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ ان کا تعلق جو ہے اپنے بزرگوں کے مشن کے ساتھ نہیں رہا. جو مقصد ان کے بزرگوں کا تھا اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ سارے تصویر فروش لوگ بیٹھے ہوں. اور بتائیں لوگ تصویریں لے کے کس لیے جاتے ہیں گھروں میں؟ برکت ہو، خیر نازل ہو.
میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں پہ تصویر و رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بتائیں، جہاں تصویر و رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن آج بڑی بڑی خانقاہوں میں آپ چلے جائیں، بزرگوں کی تصویریں، وہ بڑے بزرگ سے لے کر بالکل پیدا ہونے والے جو ہیں ان تک کی ہو چکے ہیں، ان کی بھی تصویریں جناب انہوں نے رکھی ہوں گی، بکری ہوں گی، فلانے بزرگ تو فلانے بزرگ. ایک آپ حیران ہوں گے، ایک رسالہ میرے پاس تھا، اکٹوبر ٹیکسن کی طرف کوئی خانقاہ تھی، وہاں لڑکا 9ویں کلاس پڑھتا ہے، پیر کا بیٹا 9ویں کلاس پڑھتا ہے، 10ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ طالب علم ہے، اور اس کی تصویر جو تھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے غوث زماں. 9ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، سکول پڑھتا ہے، وہ فرنگی نظریات اپنا رہا ہے، تھوڑے سے بال داڑھی کیا ہوئے، لگتا تھا کہ وہ بھی کاٹے ہوئے ہیں جی، اور بال الٹے اس نے گائے ہوئے تھے سر پر، الٹے ڈالے ہوئے تھے سر پر بال، اور جناب لکھا ہوا تھا غوث زماں. میں نے کہا یار تھوڑا سا اس کو بالغ تو ہو دینے، علم بالغ ہو جاتا، کچھ علم آ جاتا، دین کا آ جاتا ہے. وہ تو ویسے ہی سکول پڑھ رہا ہے بیچارہ، 11-12 پڑھ رہا ہے، اور تم نے اسے غوث زماں ہی بنا دیا ہے. آج ہماری قوم کی جو ہے نا حالت، یہ یہاں تک ہم گر چکے ہیں یار، سچی بات ہے. آپ بزرگ جو کتاب لکھ کے گئے ہیں، زندگی ساری لگا کے محنت کر کے، آپ ان کے خانقاہ سے جا کے پوچھیں، نہ وہ کتاب پڑھنے والا ملتا ہے وہاں پہ، اور نہ ہی جناب وہ کتاب آپ کو ملے گی وہاں سے، کیونکہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے کتابوں کے ساتھ. ان کا تعلق ہے جناب بزرگوں کے خلاف بیچنا، اور ساتھ ساتھ یہ. اور ہماری عوام ایسی احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے. کسی دربار پہ چلے جائے نا، کوئی بندہ لٹھے کا سوٹ پہن کے چلا جائے تو وہ دیکھ کے کہیں گے یار بندے کے پاس پیسے چوکھے ہیں، لہٰذا وہ جناب دربار سے چادر کھینچے گا، اس کے گلے میں ڈال دے گا، بعد میں وہ کو 200-400 روپے نذرانہ دے دے گا. اب اسے یہ نہیں پتا کہ وہ چادر آئی کیوں تھی یہاں پہ، جی رکھی کیوں تھی، اس چادر پہ حق کس کا ہے، وہ کس کو دینی چاہیے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دینی چاہیے. وہ اٹھا کے اس نے وزیر کے گلے میں ڈال دی ہے، وزیر بھی بڑا خوشی سے آ رہا ہے، اور کسی لٹھے والے سوٹ کے گلے میں ڈال دیا. وہ کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے داتا صاحب نے بڑا ہی کرم کیا ہے، دور سے بندہ بھاگ کے آیا اس نے مجھے دیا ہے. میں نے کہا یہ داتا صاحب کا کرم نہیں ہے، یہ کوئی بندہ تجھ پہ کرم ہوا ہے جو وہاں پہ مجاور کھڑا تھا، چادر تجھ پہ ڈال کے، اور اس کی نظر جو ہے نا تجھ پہ نہیں تھی، تیری جیب پہ تھی. 500-700 روپے اس نے لے لیا تم سے. مختلف چیزیں اس طرح کی نکالی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک. کئی مزاروں پہ جائیں، وہاں پہ اندر خوشبو چھوڑی ہوگی، بندوں کو پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے، سر اٹھا کے غلاف کے نیچے ٹھوک دیں گے، خوشبو سونگتی ہے دربار سے ذاتی طور پہ آ رہی ہے، ہم نے نہیں ڈالی. تو بندہ خوش ہو جائے گا، یار دیکھو اتنے لوگ اور بھی کھڑے تھے، کسی اور کو بھی کہہ سکتا تھا، اس نے صرف مجھے ہی کہا ہے. مجھے لگتا ہے بابا جی کا بڑا ہی کرم ہے مجھ پر. حال تو یہ ہے جی. اور پھر اس طرح کرو، جس طرح کہتے ہیں نا، جس طرح کے پکانے والے اسی طرح کے کھانے والے، جس طرح کے پکانے والے اسی طرح کے کھانے والے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. جس چیز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جی، آج وہی کام ہم خیر و برکت کا سامان سمجھ رہے ہیں، اسی کام کو رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم اسی کو برکت والا کام سمجھ رہے ہیں. آج آپ چلے جائیں نا ڈیفینس میں چلے جائیں، وہاں پہ بکرا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کتا بسترے میں ساتھ لیٹا ہوا ہے، بکرا نہیں رکھ سکتے، کتا ساتھ لیٹا ہوا ہے. قربانی میں جیسے ہی بکرے جناب شہر میں آئیں گے تو یہ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے بے دین جو ہے شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دیکھیں جس سے فلاں بیماری پھیل رہی، فلاں پھیل رہی. مقصد کیا ہے؟ صرف رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو دور کیا جائے. پورا سال جو شہروں میں بندے رہتے ہیں، جانور بندے رہتے ہیں، دودھ یہاں آتا ہی نہیں آتا، دودھ پیتے نا پورے شہر کے لوگ، رات کو عموماً لوگ پی کے سوتے ہیں، بچے تو سب کے پیتے ہوں گے دودھ. تو کیا خیال ہے اس وقت بیماری نہیں پھیلتی، صرف قربانی پہ ہی موت پڑتی ہے ان کو. یعنی کہ حلال سے اتنا ڈرا دو لوگوں کو کہ حلال سے لوگ بھاگیں، اور حرام اتنا سونا کر کے پیش کرو کہ لوگ جو ہے نا اسے اپنانے پہ مجبور کی، شوقی اپنائے اسے. ادھر ہی یہ کیمپ والا اشارہ ہے نا، یہیں پہ ہم جا رہے تھے، اچانک گاڑی میں بیٹھے ہوئے، اچانک نگاہ پڑی ہے، خاتون جو ہے، بچہ اس کا رو رہا ہے پیچھے، عورت جو ہے نا وہ فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی، کتے کو اس طرح جفا ڈال پہ بیٹھی، کتا سینے پہ ہے، بچہ پیچھے رو رہا ہے. بندہ پوچھے کتا رو رہا تھا بچہ رو رہا تھا؟ جو رو رہا تھا اسے تھپکی دو، تم اسے سینے کے ساتھ لگاؤ. اس نے کتے کو سینے سے لگایا ہوا، بچہ پیچھے بیٹھا. ایک دوست نے مجھے بتایا، وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے، اس نے کہا جی دیکھیں حال یہاں پہ یہ ہو چکا کہ بچہ جو ہے نا پیچھے وہ ریڑھی میں گھسیٹا جا رہا ہے، ٹرالی ہوتی چھوٹی، اس میں رکھ کے بچے کو وہاں گھسیٹا ہوا جیسے کتے کا بچہ ہو، کتے کو اٹھایا ہوا سینے کے ساتھ لگایا ہوا، کتا ساتھ جا رہا ہے. حرام کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کر دو کہ لوگ جو ہے نا اس کو شوقیہ اپنائیں، فیشن سمجھیں اس کو اپنانا، اور حلال جو ہے اس سے ڈرا دو ہیں
ابھی یہ کل کی بات ہے، میں جیسے پہلے بھی میں یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، لوگ جو ہے نا بیوی کے بارے میں بڑے لطیفے بنائیں گے، بیوی کے بارے میں، لیکن جو گرل فرینڈ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی لطیفہ کسی کے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ کل ایک اچھا بھلا مولوی صاحب، اس نے مجھے لطیفہ بھیجا، کہتا جی پکی قبروں کا پہلے رواج نہیں تھا، رواج کیوں پڑا جی؟ کہتے ہیں ایک بندے نے اپنی بیوی کو دفن کیا تو وہ اٹھ کے باہر آ گئی، تب سے کہتے ہیں پکی قبریں بننی شروع ہوئی۔ حساب لگائیں، یعنی بیوی جو ہے اس کو ایسا کھکھر بنا کے، کھکھر جانتے ہیں وہ بھیڑوں کا جھنڈ ہوتا ہے جی، بھیڑوں کا جھنڈ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ حلال جو ہے نا، جس کے ساتھ تعلق رکھنا حلال ہے اور اس کے ساتھ یعنی کہ رات گزارنے پر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا ثواب مولا عطا فرماتا ہے جی، اس کو اتنا ڈراؤنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اچھا بھلا ایک مولوی صاحب ہے وہ دوسرے مسلک کا، ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی وہ مفتی صاحب کی، مفتی صاحب ہے بھی وہ بڑی شغلی طبیعت کا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی۔ وہ کہتے جی ایک بندہ جو ہے وہ اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا، کتے نے جب کاٹا تو ہوا یہ کہ لوگ مر گئی، لوگ آئے، لائن لگی ہوئی ہے، ایک بندہ اور آیا تو اس نے آ کے کان میں کہا یار وہ کتا مجھے مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے بیوی کو لڑانا ہے۔ اس نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ یہ ساری لائن افسوس کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ سارے کتا لینے ہیں، چل لائن میں چل۔ بتائیں، جب مولوی بیٹھ کے ہی حلال کے اس طرح مذاق اڑائیں گے، جب مولوی بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں گے تو بتائیں لوگوں نے تو حرام کی طرح مائل ہونا ہی، لوگ تو پہلے مائل ہو چکے ہیں، اب ان کو واپس لانا ہے تو کم از کم آپ یار ان کو اس طرح کے لطیفے بنا کے سنا کے ان کو پکا تو نہ کرو گناہ پر یار۔ یعنی بیوی جو ہے ویسی جھجھو ہے، ایسا جن ہے، جن کی بچی ہے اور حرام تعلق جہاں پہ ہے وہ سبحان اللہ اس پہ کسی کے منہ سے لطیفہ نہیں سنو گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، سچی بات ہے، رات دن حلال چیزوں کے رب تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کے بارے میں لطیفے، ان کے مذاق، ان کی ہوٹنگ توہین ہو رہی ہے، اور حرام جو ہے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جی۔ بتائیں نا ویلنٹائن ڈے جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے ان کے لیے جناب۔ حرام تعلق جہاں پہ پھول لے کے جا رہے ہیں لوگ، اور جہاں پہ حلال تعلق ہے وہاں پہ جوتے اٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے میاں بیوی میں معاملات ہوتے ہیں، کئی عورتیں جو ہیں وہ ایسی طبیعت کی ہوتی ہیں جی، لڑاکی ہوتی ہیں، لیکن گزارا بھی تو کر رہے ہیں نا آپ۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارکہ میں، آپ کے دور خلافت میں، ایک صاحب تھے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں تجھے قسم دیتا ہوں صحیح سے بتا تجھے میرے ساتھ محبت ہے؟ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، رات دن دونوں کو شک ہی رہتا ہے انہوں میرے نال کو نہیں محبت ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی قسمیں دیتے دیتے دونوں بیچارے چلے جاتے ہیں دنیا سے، وہ یقین نہیں ہوتا ایک دوسرے کو کوئی اس کو میرے ساتھ محبت ہے یا اسے میرے ساتھ محبت ہے نا۔ بہرحال کہا اس نے کہ صاحب نے پوچھا اپنی بیوی سے، انہوں نے کہا قسم دیتا ہوں تجھے، تو بتا تجھے میرے ساتھ محبت ہے؟ اس نے کہا اگر بات قسم کی ہے نا، سچی گل یہی ہے میں نے کو نہیں تیرے نال محبت۔ اب وہ ظاہری بات ہے جب سیدھا آگے سے کو کہہ دے مجھے تیرے ساتھ محبت نہیں ہے تو معاملہ تو آپ سمجھتے ہیں آگے سے کیا رد عمل ہونا ہے۔ تو وہ گئے جناب اسے پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کے کہا کہ اس طرح میری بیوی کہتی ہے مجھے تو تیرے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اب وہ خاتون نے کہا یا امیر المومنین انہوں نے مجھے قسم دی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ تجھے میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں، اور قسم دی تھی مجھے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، امیر المومنین جو ہے نا حکیم بھی ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بالغہ نافعہ عطا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکمت تو ہوتی نافعہ ہے، حکمت ملتی ہی اسے ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نفع دینا چاہے، اسی کو حکمت عطا فرماتے رب تبارک و تعالیٰ۔ حکمت بالغہ دیکھیں آپ رضی اللہ عنہ ارشاد میں یہ الفاظ آپ سارے دوست پلے باندھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یار دیکھو بات سنو، خاتون کو فرمایا آپ نے، میں کہ مائی صاحبہ بات سن، ہر گھر جو ہے نا وہ محبت پہ قائم نہیں ہوتا، ہر گھر محبت پہ قائم نہیں ہوتا، بہت سارے گھر مجبوریوں پہ بھی قائم ہوتے ہیں۔ کئی خواتین کی مجبوری ہوتی ہے پیچھے کوئی ہے نہیں، چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں گی، ہیں بھی صحیح تو پیچھے جائے گی صحیح تو پھر وہ والی عزت نہیں ملے گی جہاں پہ جو تھوڑی بہت مل رہی ہے اسے، وہ والی بات نہیں بنے گی۔ یہاں سے چلی بھی جائے اپنے مائکے تو وہاں جا کے ظاہری بات ہے بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں گے وہ اکیلی بیٹھے گی، اسے خواہ مخواہ تکلیف ہوتی رہے گی۔
اور فرمایا کہ اسی طرح کر کے اور بھی معاملہ ہوتا ہے، کئی عورتیں جو ہے نا شادی ہو جاتی ہیں، ان کی بچے ہو جاتے ہیں، وہ بچوں کو دیکھ کر کے اپنے گھر نہیں توڑنا چاہتی۔ میں کہ سارے گھر جو ہیں وہ محبت پہ تھوڑی قائم ہے، ہر گھر محبت پہ قائم نہیں ہے۔ تو گھروں کو بہت سارے گھر جو ہے وہ مجبوریوں کی وجہ سے بھی چلتے ہیں، لحاظ کرتے ہوئے بھی چلتے ہیں، مروت میں بھی چلتے ہیں، اور بھی معاملات ہوتے ہیں، گھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی خوبصورت بات فرمائی حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر گھر محبت پہ نہیں چلتا۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ تو اس لیے زبردست بات نقل کی حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی کے ساتھ ان بن تھی۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی سنائیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا یار دیکھ، اپنی بیوی کی باتیں بھی لوگوں کو بتاتا ہے، اپنی بیوی کی باتیں بھی کوئی بندہ کسی کو بتاتا ہے۔ وہ بندہ پھیکا پڑ گیا، وہاں سے نکلا واپس، کچھ دنوں بعد اسے پتہ چلا کہ وہ طلاق ہو گئی ہے۔ اب آیا، کہنے لگا جی اب تو بتائیں کیا معاملہ تھا آپ کا؟ میں یار اب میں نے طلاق دے دیا، میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں، غیر عورت کے ساتھ بارے میں باتیں کرنا میرے لیے صحیح ہے؟ یہاں تو نعوذ باللہ من ذالک گھر کے سارے معاملات جو ہیں دوستوں میں یاروں میں بیٹھ کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ساری باتیں، کوئی ایک بات بھی پیچھے نہیں رکھتے کہ جو ضروری ہوتا ہے رکھنے والی وہ بھی نہیں رکھتے، سارا کچھ دوستوں میں بتا رہے ہوتے ہیں اور ایسے فن خواہ بنے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی انہیں وہیں پہ چھوڑا ہوا تھا کہ رہیں یہیں پہ، جی، اور کسی چیز سے منع نہیں کیا انہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو 9 میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر الحج بن کے آتے ہیں، جی امیر الحج بن، امام الحج بن کے آتے ہیں، حج کروانے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، خطبہ آپ نے دینا تھا، تو تب جا کے حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے روانہ فرمایا، اور یہ سورۃ توبہ شریف جو ہے یہ آ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی اور اعلان کر دیا کہ اب اس حج کے، کیونکہ یہ وہ حج تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا، اس حج میں مومن بھی تھے، مشرک بھی تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم رسول اللہ علیہ السلام کا پڑھ کے سنایا، آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک یہاں پہ حج کرنے نہیں آئے گا، کوئی بھی مشرک یہاں پہ دندنا نہیں سکے گا، کوئی بھی مشرک کعبہ مشرفہ کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے نہیں کر سکے گا۔ ہاں کسی کو زیادہ شوق ہے طواف کرنے کا، وہ پہلے اسلام کا کلمہ پڑھے پھر آ کے کرے طواف، لیکن بے لباس کوئی نہیں آئے گا، شرک کے ساتھ کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آگے میرے آقا علیہ السلام نے 10 میں خود تشریف لانا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ میدان صاف کیا جا رہا تھا، مشرک ننگے طواف کرتے تھے وہ منع کیا جا رہا تھا، کیونکہ نبی آخر الزمان حج کے لیے تشریف لائیں گے تو یہاں پہ ہر طرف کوئی آواز گونجے تو صرف لبیک اللہم لبیک کی آواز ہونی، صرف لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ والی آواز ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، فرمایا کہ مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، مشرک بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا کام یہ تھا مکہ مکرمہ میں کہ وہ کعبہ مشرفہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، اینٹ وینٹ ٹوٹ جاتی تو وہ جوڑا کرتے تھے، جی پانی کا انتظام کرتے تھے، آنے والے لوگوں کو پانی پلاتے تھے، کنویں کی مرمت کیا کرتے تھے، اور بھی اس طرح کے کام جو تھے وہ سارے کے سارے، اور بتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں منع فرما دیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، میں مشرک لوگ جو ہیں اللہ کی مسجدوں کو تعمیر نہیں کر سکتے، ان سے چندہ لینا جائز نہیں ہے، مشرکوں سے، جی مشرکوں سے چندہ لینا جائز ہے نہیں ہے۔ اور یہاں مزے کی بات دیکھیں، بات تو چل رہی تھی صرف مسجد حرام کی، کیونکہ ان کا وہاں پہ قبضہ تھا، مسجد نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے، مساجد فرمایا، مساجد کہہ کے پوری دنیا کی مسجدوں کو اور کعبہ مشرفہ کے ایک ہی حکم کے تحت جمع فرما دیا، جس طرح کعبہ مشرفہ میں مسجد کی انتظامیہ متولی جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اسی طرح پوری دنیا کی کسی بھی مسجد کے اندر مشرک جو ہے وہ متولی نہیں ہو سکتا، انتظامیہ میں مشرک شامل ہے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صرف لفظ مساجد سے یہ مسئلہ واضح ہوا، اگر صرف مسجد لفظ ہوتا نا یہاں پہ تو پھر یہ وہم ہو سکتا تھا کہ یہاں سے مراد جو ہے صرف کعبہ مشرفہ ہو، کعبہ مشرفہ میں
صرف مسجد جو ہے نا وہ والا کعبہ مشرفہ جو ہے وہ والی مسجد حرام شریف جو ہے اس میں متولی کا مسلمان ہونا ضروری ہے. باقی پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی متولی مشرک ہو سکتا ہے, کافر ہو سکتا ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل فرما دیا. پوری کائنات کی کسی بھی مسجد میں کسی بھی مشرک سے چندہ لینا جائز نہیں. اور پوری دنیا میں جب کسی بھی مسجد کو بنانے میں مشرک سے چندہ لینا جائز نہیں ہے تو مدرسے میں پڑھانے والا مولوی مشرک سے 60,000 کیسے لے سکتا ہے؟ مدرسے میں پڑھانے والا مولوی مشرک سے 60,000 کیسے لے سکتا ہے؟ کیونکہ یہ والا معاملہ جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے. مسلمانوں کی مساجد میں قادیانی آگے گھس جاتے ہیں, قادیانی انتظامیہ بن جاتے ہیں. انتظامیہ بننے کے بعد انتظامیہ کیسے بنے گے؟ لو جی 50,000 روپے یہ کام کر, 50,000 روپے لے لو یہ کام کر دو. وہ ایسے وہ انتظامیہ والے بیچارے ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں لو جی حاجی صاحب تو بڑے نیک ہیں, ان کو انتظامیہ میں شامل کر لیں. انتظامیہ میں داخل ہو گئے تو بعد میں پھر اپنی مانمانیاں کرتے ہیں. پھر جناب وہاں پہ عقیدہ ختم نبوت بیان نہیں ہونے دیتے. آپ حیران ہوں گے, ایک مولوی صاحب باہر کسی فرنگی ملک میں خطیب ہیں. دوست نے بتایا کہ پوچھا گیا ان سے, ہاں جی سنائیں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں جی مزے ہیں. کہتے ہیں میں جب آیا تو متولی جو تھا مسجد کا اس نے اپنی سگی بیٹی قادیانیوں کو دی ہوئی تھی. متولی پکا بریلوی سنی ہیں, اس کی بیٹی کا نکاح قادیانی کے ساتھ ہوا. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ 2 مسئلے بیان نہیں کرنے, ایک حضور کی ختم نبوت کا, دوسرا ناموس رسالت کا, کیونکہ یہ ہمارے دماغ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ 2 مسئلے بیان نہیں کرنے. مولوی صاحب نے کہا اچھا یہ 2 نہیں بیان کرنے, پھر میری بھی ایک شرط ہے. انہوں نے کہا جی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا 11ویں کروں گا میں, یہاں پہ 11ویں کروں گا اور یہاں پہ میلاد کے جلسے بھی کروں گا. انہوں نے کہا جتنے مرضی کر, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. 11ویں کرنے سے قادیانی کو کیا نقصان ہے؟ انہیں پتہ ہے کھیر کھا کے اپنے پیٹ بھارا کریں گے اور نکل جائیں گے یہاں سے. اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہے انہیں. اس نے کہا 2 کام میں کروں گا, میلاد کے جلسے کروں گا اور 11ویں کروں گا میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرتے رہو. اب بتائیں نا یار کس بات پہ سمجھوتا کیا ہم نے؟ رب کا دین جاتا ہے جائے, حضور کے ناموس کا مسئلہ جاتا ہے جائے, حضور کی ختم نبوت جاتی ہے جائے, پر 11ویں کی پلیٹ نہیں جانی چاہیے ہمارے ہاتھ سے. کیا کیا؟ یہ دین کے ساتھ غداری ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ 2 کام میں کبھی نہیں چھوڑوں گا, باقی جتنا مرضی کروا لوں.